میں ایک اسٹوڈنٹ سوال کرتی ہیں کہ عید میلاد النبی کی محفل میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، 1 لاکھ سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تیروں، تلواروں اور خنجروں سے اپنے جسموں کو زخمی کروایا، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے والدین، اپنا قبیلہ، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنے بچوں تک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے بہے، وہاں پر ان صحابہ کرام نے اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، جو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ان صحابہ کرام کی جماعت سے یہ عید، میلاد، جشن، جلوس، جھنڈیاں، یہ تہوار، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز بھی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ایک چیز کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو اگر یہ عبادت ہوتی، ثواب ہوتا، یہ میلاد، یہ جشن، یہ جلوس، یہ جھنڈیاں عقیدت ہوتی، یہ عقیدت کا اظہار ہوتا، تو صحابہ کرام جنہوں نے خنجر کھائے، جنہوں نے اپنے آپ کو زخمی کروایا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن، من، دھن، اپنے بچے، سب کچھ کو قربان کر دیا، ان کے لیے یہ کرنا کیا مشکل تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، ذرا اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ کیا ان کے لیے یہ مشکل تھا؟ اگر یہ عقیدت ہوتی، اگر یہ محبت ہوتی، اگر یہ محبت کا اظہار ہوتا، تو صحابہ کرام اس کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، عثمان غنی، علی حیدر کرار، طلحہ زبیر، سارے صحابہ کرام، کسی ایک صحابی سے کوئی ایک بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو جو چیز بعد کی ہے اس کو عبادت سمجھنا، یہ تو بدعت ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اس کو عبادت بنانا۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس کو عید بناتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو وہ تو ایک تو بدعت کر رہا ہے، دوسرا اس بات کا ارتکاب کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت والا کام نہیں بتایا۔ معاذ اللہ اگر یہ عبادت ہوتا، ثواب ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا، آپ نے نہیں بتایا۔ تو خدا را ان باتوں پر غور کریں، عمل وہ کریں، ثواب کی نیت سے وہ عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تاکہ ہمیں اس کا اجر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے حوض کوثر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، آپ فرماتے ہیں ایک جماعت آئے گی، درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اس جماعت کو حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن، ان کو دور کر دو، ان کو دھکے دے دو، ان کو پیچھے کر دو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ تو دین میں جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس دین میں عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نام تک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ آپ کے صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ دین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جو بعد کی پیداوار ہے، ایک بادشاہ تھا ملک اربل کا بادشاہ ملک مظفر، اس نے اس چیز کو ایجاد کیا، اور پہنچتا پہنچتا آج کام کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ کئی لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، اور پھر کام ایسے کرتے ہیں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جا رہی، ان نعتوں میں ڈھول، میوزک، دور سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے محفل میلاد ہو رہی ہو نا آج کل، اس میں جو میوزک چل رہا ہوتا ہے، ڈھول کی ٹھاپ پر یہ جو آ کر نعت خان نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نوٹ بٹور رہے ہوتے ہیں، دور سے اگر ٹھہر کے سنیں نا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی مجرے کی محفل ہے یا محفل میلاد ہو رہی ہے۔
یہ ڈانس گانا پارٹی ہو رہی ہے یا یہ میلاد کا جشن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ انڈیا کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، ڈانس کیے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے، خواتین بے پردہ ہو کر نعتیں پڑھ رہی ہیں، میڈیا پہ آ رہی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ماڈل بنا کر بازاروں میں گھمائے جا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں محبت میں ہم نے ماڈل بنایا روزے کا، پھر اسی روزے کے ماڈل کو چوک میں رکھ دیا، اگلے دن وہاں پر جو ہے گندگیاں پھینکی ہوتی ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ جا کے ماڈل بنایا، پھر اس ماڈل کو توڑ دیا۔ یہ محبت ہے؟ اور پھر کیک بنایا جاتا ہے، کیک بنا کر اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے۔ کہاں سے وہ دل لاتے ہو، اس قدر پتھر دل کہ محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے محبت میں کہتے ہو، لکھتے ہو، محبت میں محمد الرسول اللہ کیک پر لکھ کر اس کے اوپر چھریاں چلاتے ہو؟ کہاں سے وہ دل لاتے ہو؟ یہ ایمان ہے؟ یہ محبت ہے؟ محبت پوچھنی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جنہوں نے اپنی جانیں کٹوا دی۔ محمد الرسول اللہ لکھا تھا قلم سے، مشرکین مکہ نے کہا یہ محمد الرسول اللہ مٹا دو، ہم معاہدہ نہیں کرتے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ سیدنا علی کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ کے اوپر قلم نہیں پھیر سکتا۔ محبت تو یہ تھی نا، جنہوں نے جانیں کٹوائی تھیں، وہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا اس کے اوپر قلم پھیرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، تم چھریاں کیسے پھیر لیتے ہو؟ اور یہ دن 12 ربیع الاول کچھ عرصہ پہلے 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یہ کام دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شیطان کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی شرارتیں ہیں۔ اس شیطان نے امت کے ایک امت کی جماعت کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم منواتے ہوئے سینہ کو بھی پیٹنا اور روڈ بلاک کرنا، جلوس نکالنا، رونے دھونے پہ لگایا ہوا ہے، اور امت کے ایک گروہ کو اسی شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن جشن منوانے پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ دیں اور عمل کی توفیق دیں۔ تو ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا ہی غلط ہے، اور جو غلط محفلیں ہوں ان میں جانا بالکل ناجائز ہے۔ والسلام۔